یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ رفتن ساتھ بیٹھی ممانی کسی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کشمالہ نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ سامنے نگینا آنٹی کھڑی تھی، وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ ماموں کے آپریشن میں آئی تھی۔ انہوں نے سفید سلک کا ڈریس پہن رکھا تھا، سر پہ دوپٹہ تھا۔ وہ مسکرا کے پہلے ممانی سے ملی، پھر ماں سے۔ ماں ان کو دیکھ کے خوش ہوئی، اپنے پاس صوفے پہ جگہ دی۔ تم کب آئی دبئی سے؟ زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے ہیں۔ اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی والی بیٹی ہے تمہاری ماشاءاللہ سے؟ انہوں نے مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں کشمالہ ہوں، مجھ سے چھوٹی ماہی کینیڈا ہوتی ہے۔ ارے ہاں، تم تو اسلام آباد ہوتی ہو نا؟ ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن، نگینا آنٹی نے ممانی کو دیکھ کے کہا۔ پتہ چلا تم سو رہی تھی، ورنہ ضرور ملاقات ہوتی۔ جی مجھے پتہ چلا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ زیاد کیسا ہے؟ کیا کر رہا ہے آج کل؟ ماں رسماً نگینا بیگم سے پوچھنے لگی۔ زیاد رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم میں بہت اچھی جاب بھی کر رہا ہے، مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں کہتے ہیں۔ نگینا آنٹی کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ مالا کی متلاشی نظریں سارے میں گھومی، پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، سیاہ بالوں کو جیل سے پیچھے کیے۔ وہ دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا، دن کی روشنی میں زیادہ جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس کی منگنی کی ہے تم نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ پھر ماں کو یاد آیا۔ بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ بس بھابھی کیا بتاؤں، اس کی منگیتر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ وہ زیاد کی اپنی پسند تھی، اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو، اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ نگینا بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولی۔ ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئی۔ ارے بھابھی آپ اتنی نیک ہیں۔ انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میرے زیاد کے لیے دعا کیا کریں، وہ اس ٹراما سے نکل آئے، نئی زندگی شروع کرے۔ کیوں نہیں نگینا بیگم، میں ضرور دعا کروں گی، ماں نے خلوص دل سے کہا۔ ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے۔ سبزہ زار کی انٹرنس پہ ایک اونچا نسوانی قہقہ گونجا تھا۔ یہ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ بیگم پہنچ چکی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ ہر فنکشن پہ جان بوجھ کے دیر سے آتی تھی تاکہ ہر نظر ان کی طرف اٹھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا ہی لگتا تھا۔ آج بھی وہ انٹرنس پہ چند خواتین کے جمگھٹے میں کھڑی اونچے قہقہے لگاتے ہوئے سب کی توجہ گھیر رہی تھی۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائمنڈ پہن رکھے تھے۔ بال بوائے کٹ میں کٹے تھے، اگر لمبے رکھتی تو زیادہ خوبصورت لگتے، لیکن وہ جانتی تھی کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہے۔ اس کی بھی ایک مضحکہ خیز سی وجہ تھی۔ وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا مالا چھوڑ دیتی۔ وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتی۔ ممانی ان رشتہ داروں میں سے تھی جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی۔ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور نگینا سے بولی۔ آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، البتہ میرا حور جہاں بھابھی سے رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حور جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے ان سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھی، سادہ دو ٹوک انداز۔ ممانی پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دھمک سے اتنے متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بناتے تھے۔ ماہی کے میسج آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفوں پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار ڈریس پہن رکھا تھا۔ بال چہرے کی
ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا، آنکھیں ذہین تھیں لیکن چالاک نہ تھیں، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہے، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور وہ اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا، اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ صوفے سے اٹھ کے اس کے سامنے آ گئی۔ کیف نے بیٹی بیگ اس کی طرف بڑھا دیا، بولا کچھ نہیں، وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو۔ کیف بیٹی بیگ پکڑتے ہوئے مسکرائی، وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں ایک سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا، آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا، وہ واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے ایک فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے، کیا آپ فائدہ؟ میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شور؟ آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالا نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی، میں قریب رہوں گا۔ کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا، آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟